بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے آپ کی کلاس کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، سیرت میں یہاں پر ہمارے پاس ایک موضوع ہے جس کا نام ہے سوشل بائیکاٹ۔ واٹ از سوشل بائیکاٹ ان سیرت؟ سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 3 سال کا ایک دور آیا جس کو سوشل بائیکاٹ کا نام دیا گیا۔ اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں سماجی مقاطعہ۔ سماجی مقاطعہ جس میں سماج نے، اہل عرب کے معاشرے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ سوشل بائیکاٹ کا یہ دورانیہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، سوشل بائیکاٹ یا سماجی مقاطعہ کتنے سال تک جاری رہا؟ آپ نے بتانا ہے 3 سال تک۔ 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ یا سماجی مقاطعہ جاری رہا، یعنی 7 نبوی کو یہ شروع ہوا اور 10 نبوی کو نبوت کے، یہاں پر ہم نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے، نبوی کو ظاہر کرنے کے لیے نون یہاں پر لکھتے ہیں، جس طرح ہجری کو ظاہر کرنے کے لیے ہے لکھا جاتا ہے یا عیسوی کو ظاہر کرنے کے لیے عین لکھا جاتا ہے، اس طرح نبوی سال کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر نون لکھا جاتا ہے۔ آپ کا سماجی مقاطعہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ 7 نبوت والے سال شروع ہوا اور 10 نبوی کو ختم ہوا۔ سوشل بائیکاٹ کہاں ہوا؟ سوشل بائیکاٹ شعب ابی طالب میں ہوا۔ شعب ابی طالب، شعب ابی طالب۔ کبھی کبھار آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے شعب ابو طالب سے کیا مراد ہے؟ شعب ابی طالب یا ابو طالب؟ شعب کہتے ہیں گاٹی کو۔ دو پہاڑوں کے درمیان تنگ جگہ کو، رہنے کی تنگ جگہ کو گاٹی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس پہاڑی علاقے کو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان محصور رہے، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ اس وجہ سے اس کو شعب یعنی گاٹی کا مقاطعہ یا گاٹی کا سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے۔ یہ شعب یا یہ گاٹی کن پہاڑوں میں واقع تھی؟ یہ گاٹی عرب کے ایک مشہور سلسلے جبل ابو قبیس میں واقع تھی۔ جبل ابو قبیس یہ ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، جس طرح آپ کا یہاں پر ہمالیہ یا کوہ سلیمان بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، اس طرح مکہ کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کو جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک گاٹی تھی۔ یہ گاٹی ابی طالب کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سردار تھے، ابو طالب، ان کی ملکیت تھا، وہ اس کے اونر تھے۔ یہ جگہ، یہ پہاڑی سلسلہ ان کا تھا، یہ زمین ان کی تھی، اس لیے ان کو ابی طالب کی گاٹی یا عربی زبان میں شعب ابی طالب کہا گیا ہے۔ شعب ابی طالب کا بائیکاٹ کس مہینے شروع ہوا؟ یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ محرم کو شروع ہوا۔ اسلامی سال کے محرم 7 نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ سے بے دخل کر دیا گیا، اور وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمائے اہل و عیال، اور وہ مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ مسلمان جا کر شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ 3 سال تک یہاں پر رہے۔ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابی طالب بھی تھے۔ اس سماجی مقاطعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیملی، تمام جنہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، یعنی بنو ہاشم کا یہ سماجی مقاطعہ بنو ہاشم کے خلاف ہوا تھا۔ اس میں بنو ہاشم میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں صرف ایک شخص ابو لہب
ابو لہب کو چوٹ دی گئی تھی. ابو لہب اس سماجی مقاطعے میں شامل نہیں تھا. اس کو سماجی مقاطعے سے یا سوشل بائیکاٹ سے قریش نے نکال دیا تھا. باقی تمام کے تمام بنو ہاشم پر یہ سوشل بائیکاٹ لاگو رہا. باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آیا سوشل بائیکاٹ ایک تحریری معاہدہ تھا یا یہ زبانی تھا؟ یہ ایک باقاعدہ مینوسکرپٹ تھی. مینوسکرپٹ کے طور پر دستاویز لکھی گئی. ایک دستاویز ہاتھوں سے ایک تحریر لکھی گئی. اس تحریر کو سوشل بائیکاٹ یا سماجی مقاطعے کا نام دیا گیا. اور یہ مینوسکرپٹ یا یہ دستاویز کہاں پر لٹکائی گئی؟ یہ دستاویز شرقی کعبہ، بیت اللہ کعبے کے مشرقی دیوار پر اس کو لٹکا دیا گیا. اور اس پر سگنیٹریز کون تھے؟ دستخط کس کے ہوئے تھے؟ اس کے سگنیٹریز یہ دارالندوہ جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا قریش کا. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے قریش کا پارلیمنٹ ہاؤس کیا تھا؟ دارالندوہ، جس میں وہ مشورہ کرتے تھے، جس میں وہ قرارداد پاس کرتے تھے. اس دارالندوہ میں قرارداد پاس ہوئے اور دارالندوہ کے جتنے ممبر تھے سردار قریش کے، وہ اس پر سگنیٹریز تھے. انہوں نے اس سماجی مقاطعے پر باقاعدہ دستخط کیے اور یہ دستخط شدہ معاہدہ شرقی دیوار پر کعبے کے لٹکا دیا گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک تعذیبی کارروائی تھی، ایک اس طرح کی کارروائی تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے اس پروگرام یا مشن اور ویژن سے کیا ہو سکے، اپنے مشن اور ویژن سے اپنے مشن اور ویژن کو چھوڑ سکے، اپنے مشن اور ویژن کو ختم کر سکیں. یعنی اسلام کی تبلیغ یا اسلام کا یہ پروگرام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ سماجی مقاطعہ 10 نبوی تک جاری رہا، نبوت کے 10ویں سال تک. اس حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ تھا کیا؟ سوشل بائیکاٹ میں کون کون سی باتیں تھیں؟ سوشل بائیکاٹ میں یہ باتیں تھیں کوئی بنو ہاشم کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی یا بنی ہاشم، جو بنی ہاشم ہے، جو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا مسلمان ہیں، ان کے ساتھ کوئی تجارتی لین دین نہ ہو، نمبر 1. نمبر 2، کوئی شخص ان کے ساتھ سماجی تعلق نہ رکھے، چاہے وہ اس کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ان کے گھر جانا یا قریش کا بنو ہاشم کے ساتھ گھریلو تعلقات رکھنا، اس پر پابندی لگا دی گئی تھی. یعنی ایک مکمل اقتصادی، معاشرتی، سماجی، معاشی تمام کی تمام پابندیاں اس خاندان پر اور نئے مسلمانوں پر لاگو کر دی گئی. 10 نبوی. اور اس کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ سماجی مقاطعہ یا سوشل بائیکاٹ جو 3 سال تک جاری رہا، یہ کیوں ختم ہوا اور کس طرح ختم ہوا؟ ہوا یوں کہ قریش کے کچھ ہمدرد لوگوں نے، جن کے دلوں میں اپنے اقربا کے لیے کچھ ہمدردی تھی یا قریبی عزیزوں کے لیے ہمدردی تھی، انہوں نے 9 نبوی کو، نبوت کے 9ویں سال ایک کیمپین شروع کی کہ یہ بنو ہاشم یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہے، اس طرح سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے یہ بھوکے مر جائیں گے. اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ نقصان قریش کا، یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ قریش کا نقصان ہے. تو اس مشن کو، اس پروگرام کو انہوں نے آگے بڑھایا اور بالآخر ان 4 یا 5 قریشی افراد جو کچھ ہمدرد سمجھے جاتے تھے، ان کے انیشیٹیوز کو دیکھتے ہوئے باقی قریش نے بھی ان کا ساتھ دیا اور بالآخر نبوت کے 10ویں سال محرم میں یہ سماجی مقاطعہ ختم ہوا. اس مینوسکرپٹ کے حوالے سے، یہ جو آپ کا دستاویز تھا، اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کیا ہوا. اس کے حوالے سے جب دیکھا گیا 3 سال کے بعد مشرقی دیوار پر چمڑے پر لکھا گیا یہ معاہدہ جب دیکھا گیا تھا، اس کو تمام کا تمام دیمک چاٹ گئے تھے. کیا
दिमक इस मायदे को खा गए थे, इस चमड़े को खा गए थे। इसमें सिर्फ दो नाम बाकी थे, इसमें सिर्फ दो चीज़ें बाकी थी। इसमें एक अल्लाह का नाम बाकी था, अल्लाह के नाम को छोड़ दिया था दिमक ने, और एक मोहम्मद का नाम बाकी था। आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि अल्लाह और मोहम्मद उन्होंने क्यों लिखा? कुरैश अगरचे मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो जब कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखते या कोई तहरीर लिखते, उस तहरीर से पहले वो बिस्मिल्लाह लिखते। कौन सी बिस्मिल्लाह? हमारी इस्लाम वाली बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं लिखते थे, बल्कि क्या लिखते थे? बिस्मिक अल्लाहुम्मा। ये कुरैश का बिस्मिल्लाह था। ये बिस्मिल्लाह लिखा गया था इस मैन्युस्क्रिप्ट पर। इस बिस्मिल्लाह में अल्लाह का नाम बाकी था। नंबर 2, मायदे में ये भी लिखा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने मोहम्मद लिखा था, नबी नहीं मानते थे। मोहम्मद और उसके मुतबईन और उसके अकरबा के खिलाफ हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा ये मैन्युस्क्रिप्ट है, हमारी ये करारदाद है। ये नाम भी लिखा हुआ था उस चमड़े पर। दिमक ने मोहम्मद और अल्लाह का नाम छोड़ दिया था, तो ये भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक माजज़ा समझा जाता है। और आपसे ये पूछा जाता है, कभी कभार पूछते हैं कि इस मायदे को दिमक खा गए थे, दिमक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? दिमक को अंग्रेजी में टर्माइट्स कहा जाता है, टर्माइट्स। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। दिमक को अंग्रेजी जबान में टर्माइट्स का नाम दिया जाता है। इस समाजी मुकाते के हवाले से कुछ सवाल ये आते हैं कि आमुल हुज़न से क्या मुराद है? आमुल हुज़न, जहां पर भी आपको अरबी ज़बान में आम का लफ्ज़ नज़र आ जाए, आम से मुराद होता है साल। जिस तरह आमुल फील, फील का साल। आमुल हुज़न, हुज़न कहते हैं गम को, यानी गम का साल। आमुल हुज़न से मुराद है गम का साल। तारीख़ी सीरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल ज़िंदगी में किस साल को गम का साल कहा जाता है? नबूवत के 10वें साल को, 10 नबी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल कहा। आज तक सीरत में या मुसलमान 10 नबूवत के 10वें साल को गम का साल कहते हैं। क्या वजह थी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के साल को 10वें को गम का साल करार दिया? क्या वजह थी? इसमें क्या हुआ? इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चाचा अबू तालिब फोत हुए। अबू तालिब की फोतगी के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, फोत होने के वक्त नबूवत के 10वें साल अबू तालिब की उम्र कितनी थी? अबू तालिब की उम्र 84 साल थी। इसके हवाले से पूछा जाता है कि अबू तालिब किस महीने फोत हुए? अबू तालिब रमज़ान में फोत हुए। रमज़ान में अबू तालिब फोत हुए। इसके बाद फौरन अबू तालिब की फोतगी के फौरन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफीक ज़ौजा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खदीजतुल कुबरा भी फोत हो गई। इसलिए ये के बादिगरे दो शफीक अफराद का, दो शफीक अकरबा का फोत हो जाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा गम साबित हुआ। इस वजह से इस साल को गम का साल कहा जाता है। तो ये इस हवाले से आपसे पूछा जाता है कि अबू तालिब और खदीजा की फोतगी के दरमियान कितना अरसा था? 3 दिन। पहले अबू तालिब फोत हुए, उसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इंतकाल कर गई। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि 10 नबूवत के 10वें साल, नबूवत के 10वें साल जब ये समाजी मुकाता ख़त्म हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्रोग्राम को किस तरह वसअत दी? इस हवाले से आप बता सकते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से निकल कर मक्का के बैरूनी शहरों को अपना मरकज़ तबलीग बनाया। और इस हवाले से सबसे पहला सफ़र वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाजी मुकाते के बाद वो ताइफ का किया। ताइफ का सफ़र अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।